بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ کے سامنے پھر ایک گزارش لے کر آیا ہوں، اور آپ سے گزارش یہ ہے میری کہ آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا، تاکہ جو میں بات کہنے والا ہوں وہ آپ سمجھ سکیں۔ جو میں بات آپ سے کہنے والا ہوں وہ بات اس پیراہے میں، اس انداز میں آج تک شاید کسی نے نہ کہی ہوگی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ خرابی کہاں ہے؟ خرابی ہے سسٹم میں، اور سسٹم یہ ہے نا ہنسنے کی بات نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سارا سسٹم اسی میں ہے، یہ کڑی کڑی سے جڑی ہوئی ہے۔ اس میں ایک کڑی بھی نکل جائے تو زنجیر نہیں رہتی۔ اسی طرح سے سسٹم سے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ، ایک آرگنائزیشن، ایک آرگان ہٹ جائے تو سسٹم بیٹھ جاتا ہے۔ یہ زنجیر جو ہے، یہ جو سائیکل ہے، یہ جو سسٹم ہے، ایکچولی پورے معاشرے کو ایک کڑی کی طرح دوسری کڑی سے ملاتا ہے، اور یہ زنجیر بن جاتی ہے، یہ سائیکل بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے سائیکل کیسے ہے۔ اگر میں کڑی کو اوپر سے ہلاتا ہوں تو بھی یہ پورا زنجیر ہل جاتا ہے۔ اگر یہ میں نیچے سے ہلاتا ہوں، نیچے سے ہلاؤں گا تو بھی زنجیر ہل جاتا ہے۔ یعنی ایک کڑی کا دوسری کڑی کا تیسری، اس طرح سے پوری زنجیر پہ اثر آتا ہے، پورا زنجیر ہل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے نظام مملکت بھی ہے، نظام ریاست بھی ہے، نظام حکومت بھی ہے، کہ کڑی کڑی سے ملی ہوئی ہے۔ جس طرح سے انسان کا یہ جسم پاؤں سے لے کے سر تک ایک جسم کہلاتا ہے، اور اس کے بے شمار آرگانز ہیں، جن میں ریسپائریٹری ہے، ڈائجسٹو ہے، سرکولیٹری ہے، اسکیلٹن ہے، اور بھی بہت سارے آرگانز ہیں جو کہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر کڑی جو ہے ایک آرگان کا حصہ کے طور پر کام کرتی ہے، اور جسم کا ہر حصہ جو ہے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ ریاست کا نظام برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ سسٹم جوڈیشل ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہو، چاہے وہ لیجسلیٹو ہو، یہ سسٹمز ہی ریاست کو چلاتے ہیں۔ اور ان سسٹمز میں ہی اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو خرابی ہو جائے تو اس کا اثر پورے نظام پہ پڑتا ہے۔ آج کل باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی بجلی کے ریٹ بھی بڑھیں گے، گیس کے ریٹ بھی بڑھیں گے، پیٹرول بھی بڑھے گا، ڈیزل بھی بڑھے گا، لیکن غریبوں پر اثر نہیں ہوگا۔ او بھائی کیسے غریبوں پر اثر نہیں ہوگا؟ یہ تو وہ والی بات ہوئی نا کہ ایک دیہاتی آدمی گدھے پہ جا رہا تھا، اس کی گود میں گٹھری تھی اور ایک گٹھری سر پر تھی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ گدھے پہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ جناب یہ گدھے پہ وزن آئے گا، جبکہ وزن واقعی گدھے پہ تھا، چاہے وہ گود میں گٹھری ہو یا چاہے سر پر ہو۔ آپ ٹیکس چاہے امیر پہ لگائیں، چاہے کسی ڈپارٹمنٹ پہ لگائیں، یا چاہے کسی فیکٹری پہ، مینوفیکچر پہ یا انڈسٹری پہ لگائیں، کیپیٹلسٹ پہ لگائیں، لیکن اس کا وزن، اس کا الٹیمیٹ اثر جو ہے غریب آدمی پر پڑے گا۔ یہ کہنا کہ یہ بجلی کا ریٹ بڑھتا ہے، بھائی بجلی کا ریٹ نہیں بڑھتا، پورے نظام کی کاسٹ آف لیونگ بڑھ جاتی ہے۔ گیس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو غریب پر اثر نہیں آئے گا، بھائی ایسا نہیں ہے، پوری کاسٹ آف لیونگ پہ اثر پڑتا ہے۔ پیٹرول کا ریٹ بڑھ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، او بھائی غریب کو چھوڑیں، پورے کاسٹ آف لیونگ پہ اثر پڑ جاتا ہے، پورا نظام اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ امیر نے کیا کرنا ہے؟ امیر کا کیا کام ہے؟ اس کی فیکٹریاں ہیں، اس کی انڈسٹریاں ہیں، اس کے کارخانے ہیں، وہ جو چیز بھی پیدا کرے گا پر یونٹ کاسٹ بڑھا دے گا۔ الٹیمیٹ پرچیزر کون ہے مارکیٹ میں؟ غریب آدمی بسکٹ لے گا، اگر وہ 10 روپے کا بسکٹ ہوگا بعد میں 12 روپے کا لے گا، کیونکہ جو وزن امیر پر پڑتا ہے گیس کی صورت میں، بجلی کی صورت میں، ظاہر ہے کہ گیس اور بجلی کے بغیر کوئی فیکٹری نہیں چلتی، قیمتیں بڑھیں گی، وہ قیمتیں بڑھائیں گے۔ اسی طرح سے ٹرانسپورٹ، را مٹیریل لے آؤ یا مینوفیکچر گڈز مارکیٹ میں لے جاؤ یا فردر ڈسٹریبیوشن کے لیے اور مارکیٹس میں لے جاؤ تو ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں ڈیزل پیٹرول خرچ ہوتا ہے، وہ بڑھے گا تو کاسٹ بڑھے گی۔ کاسٹ پر یونٹ بڑھ گئی، یعنی کاسٹ پر ایٹم بڑھ گئی، تو اس کا الٹیمیٹ پرچیزر کون ہے؟ اس کا الٹیمیٹر پرچیز
الٹیمیٹ پرچیزر عام آدمی ہے، اس پر اثر آئے گا۔ یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی۔ وہ بجلی کی قیمت نہیں بڑھتی، کاسٹ آف لیونگ بڑھ جاتی ہے۔ اس طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ یہ نظام پورا کڑی کڑی سے ملا ہوا ہل جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا آٹومیٹک میکینزم نہیں ہے کہ ہم پرائسز کو کنٹرول کریں، سروسز کو کنٹرول کریں، کارپوریٹ کو کنٹرول کریں، کس کس سیکٹر کو کنٹرول کریں۔ ہمارے پاس پورا نظام نہیں ہے۔ اس نظام میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اور سب سے بڑی خرابی ہمارے نظام میں تعلیم ہے۔ اور یہ تعلیم کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ ہماری تعلیم اور تربیت میں ہی گڑبڑ ہے۔ میرے اس بیان کو بہت سارے تاریخ دان، بہت سارے پروفیسرز، بہت سارے علم کے دوست، بہت سارے جو ہے وہ جان رکھنے والے لوگ سنتے ہوں گے، ان کو میں لے جاؤں گا 11 مئی 1857 میں، جب 1857 میں یہ جو کارتوس آیا تھا جس میں سور کی اور گائے کی چربی شامل تھی، جو ہندو اور مسلمانوں فوجیوں نے جو ہے وہ استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ایک بغاوت پیدا ہو گئی تھی کانپور میں، میرٹھ میں، اس میں دلی میں اور لکھنؤ میں، اور اس میں متھرا میں۔ تو یہ جب بغاوت پیدا ہو گئی تھی تو اس بغاوت کے نتیجے میں ہندو مسلمان فوجیوں نے باقاعدہ طور پر اسلحہ خانوں سے اسلحہ چھین کر انگریزوں کو مارنا شروع کر دیا، اور اس قدر مارنا شروع کر دیا کہ باقاعدہ طور پر دلی پہ پہنچ گئے اور دلی پر قبضہ کر لیا، اور سب نے مل کر بہادر شاہ ظفر کو مضبوط حکمران کے طور پر ڈکلیئر کر دیا کہ اب ہندوستان کا واحد حکمران بہادر شاہ ظفر ہے۔ اور یہ لڑائی بغاوت کی جب شروع ہوئی تو ادھر گوالیار میں ٹانٹیا ٹوپی اور جھانسی کی رانی کی بھی جو ہے وہ بغاوت شروع ہو گئی، جس کو جون میں کچل دیا گیا۔ اسی طرح سے کانپور میں نانا صاحب نے جو ہے وہ ایک جنرل کو ہتھیار سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن یہ بغاوت زیادہ دنوں تک چل نہیں سکی۔ بالآخر انگریز نے پوری طاقت کے ساتھ اس بغاوت کو کچل دیا، اور 20 سپٹمبر کو پوری طرح سے اس نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ اور نتیجے میں کیا ہوا؟ اس نے چن کے دلی کی ہر سڑک، چاہے زمین کے اندر دولت تھی چاہے باہر دولت تھی، اس نے لوٹ لی۔ لاکھوں کی تعداد میں انڈینز، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا، درختوں میں لٹکا دیا، برجوں پہ لٹکا دیا۔ دلی پوری کی پوری تاراج کر دی گئی، اور پورے ہندوستان پہ قبضہ ہو گیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے اقتدار چھین کر کوئین وکٹوریہ نے اقتدار ڈائریکٹ اپنے ہاتھ میں کر لیا، اور 1 نومبر 1857 کو اس نے الہ آباد میں ایک فرمان جاری کر دیا، جس میں وہ کوئنس پروکلیمیشن آرڈر یا ایکٹ 1857 کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے پوری کی پوری جو ہے وہ گورنر ہٹا کے وائسرائے مقرر کر دیا، اور لارڈ کیننگ پہلا وائسرائے مقرر ہوا ڈیلہاؤسی کے بعد۔ ڈیلہاؤسی گورنر، لارڈ کیننگ گورنر۔ جیسے ہی بغاوت کچل دی گئی تو اس نے وائسرائے مقرر کر دیا لارڈ کیننگ کو۔ اس نے سب سے پہلے تعلیمی نظام پر قدغن لگائی۔ کیا کیا اس نے؟ انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے ہندوستان کو غلام رکھنے کے لیے 2 کام شروع کر دیے۔ ایک، سر چارلز ووڈ کا ایڈوکیشن ڈسپیچ آن ایڈوکیشن، جس کے تحت بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کر دی گئیں، مدراس میں، بمبے میں، کلکتے میں ڈگری دینے والی یونیورسٹیاں۔ اور دوسرا، لارڈ مکاولے کا منٹس آف ایڈوکیشن، منٹس آن ایڈوکیشن، لارڈ مکاولے کا، وہ نظام تعلیم کا نافذ کر دیا۔ لارڈ مکاولے
وہ شخص ہے جس نے پی پی سی دیا، پینل کوڈ 1860. اس 1860 کے پینل کوڈ کا خالق بھی میکیاولے تھا. اس نے ایڈوکیشن سسٹم دیا. اس کی ریکمنڈیشن تھی مختصر یہ کہ اب چونکہ دو کلاس سامنے آ گئے، ایک رولر، ایک ٹو بی رولڈ، تو تعلیم کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جو کہ رولر کو طاقتور کرے. لہذا اس نے منٹس میں یہ ریکمنڈیشن دی کہ ان کالے لوگوں میں سے، انڈین میں سے ہی ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جن کا بلڈ انڈین ہو، رنگ بھی انڈین ہو، نسل بھی انڈین ہو، لیکن ان کی تعلیم، ان کے اخلاقیات، ان کا بیہیویئر، ان کی عادات، ان کی سوچ بالکل انگلش جیسی ہو، اور ان کا محض کام یہ ہو کہ وہ رولنگ اور ٹو بی رولڈ کے درمیان ایک رابطے کا کام کریں. اور یہی نظام نافذ کر دیا گیا جس میں صرف اور صرف انگلش اسٹائل کی ایڈوکیشن دی جانے لگی. اور جیسے ہی جنگ آزادی فتح کر لی انگریز، تو انگریز نے جو لوکل سسٹم آف ایڈوکیشن تھا اس کو برباد کر دیا، ڈسکریج کر دیا. راجاؤں مہاراجاؤں کی طرف سے جو پٹھ شالاس کو اور مدرساس کو اسٹیپنڈ یعنی وظیفے ملتے تھے وہ ریڈیوس کر دیے گئے، ان کو ڈسکریج کر دیا گیا. 1 لاکھ کے درمیان کے قریب تقریباً بنگال میں یہ پٹھشالاس اور مدرساس تھے، اور اسی تعداد میں پنجاب میں بھی تھے، لیکن ان کو ریڈیوس کر دیا گیا. اور یہاں ایک بات واضح کرتا ہوا چلوں کہ جب 47 میں آزادی ہوئی تو ہندوستان میں ایڈوکیشن کا جو ریشو تھا، پرسنٹیج تھا، وہ 30%، اور جو پاکستان میں کے حصے میں پاکستان آیا زمین ہے اس میں صرف 10% تھا. یہ تھی ہماری ایڈوکیشن کی حالت. ہوا کیا کہ لارڈ میکیاولے کے منٹس اور ایڈوکیشن کی ریکمنڈیشن کی بنیاد پر نہ صرف تعلیم کو ایک الگ کلاس دی گئی بلکہ ایک سول اور ملٹری سسٹم کو بھی الگ کر دیا گیا. جنگ آزادی 1857 سے پہلے انگریز لوگ باقاعدہ طور پر ہندوستانیوں میں گل مل گئے تھے. ان کا لباس بھی پہنتے تھے، ہاتھیوں پہ بھی سواری کرتے تھے. ان کی لوکل یعنی انڈین لیڈیز سے ان کی شادیاں بھی ہوئی، اور ان سے جو نسل پیدا ہوئی وہ اینگلو انڈین نسل کہلائی، جن کی تعلیم انگلینڈ میں ہوتی تھی. بعد میں ان کو واپس بلایا جاتا تھا، وہ پیرنٹس کے ساتھ مل جاتے تھے. اس قدر وہ انگریز لوکل انڈینز کے ساتھ گھل مل گیا تھا. لیکن آزادی کے بعد انگریز نے کیا کیا، ایک پوری کلاس سیپریٹ کر دی، الگ کر دی. سول اور ملٹری ایڈمنسٹریشن دونوں الگ، ملٹری کنٹونمنٹس الگ ہونے لگی، سول لائنز الگ ہونے لگیں، ان کے جیم خانے، ان کے کلب، ان کے پارک، ان کی رہائشیں اور ان کی کالونیز کی طرف جانے والے روڈ، عالیشان درختوں کی قطاریں، یہ سب الگ ہونے لگی. میم صاحب اور گورا صاحب کا کلچر سامنے آ گیا. میم صاحب اور گورا صاحب کا کلچر الگ، اور ہندوستانیوں کا، کالے لوگوں کا کلچر الگ. یہ کلچر اس قدر طاقتور ہو گیا کہ انگریز نے اپنی آسائش و آرام کے لیے گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے دارجلنگ، شملہ، مری جیسی ٹھنڈی جگہوں پر اپنے ریسٹ ہاؤس قائم کر دیے، یہ شہر آباد کر دیے. گورے نے اپنی طاقت کو منانے کے لیے، خود کو الگ رکھنے کے لیے. اور 1853 کی میں شامل کیے گئے سول سروس ایگزامینیشن رولز نافذ کر دیے. یہ آج کل جو یہ سول سروس ہوتی ہے نا، دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. سول سروس ایگزامینیشنز 1853 سے شروع ہوئے جو آج تک چل رہے ہیں. اس سول سروس ایگزامینیشن رولز کے تحت ایک خاص کلاس پیدا کی جا رہی ہے جو کہ لوگوں پہ حکومت کرتی ہے، اور یہ پریویلیج کلاس ہے
جو اس زمانے میں انگریزوں نے ان کو کوٹھیاں، بنگلے، پارک اور سینکڑوں کی تعداد میں خدمت گزار دیے تھے، نوکر دیے تھے، وہی آج تک چلے آ رہے ہیں۔ ان کے اخراجات، ان کی عیاشیاں، پلس عیاشیاں، اوور لیپنگ مراعات، یہ سب اسی سسٹم کا نتیجہ ہے جو کہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ کہنے کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ 47 میں ہمیں آزادی ملی، یقیناً ہمیں سرحدوں کی آزادی ملی ہے، لیکن سوچوں کی آزادی نہیں ملی۔ آج بھی وہی سوچ ہے جو کالے انگریز کی تھی، جو ہمیں ورثے میں چھوڑ کے گیا۔ کوئی بھی اپنی مراعات چھوڑنے کی نہیں سوچتا، جبکہ ان مراعات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گھر سے اصلاحات کرنی چاہیے، یہ بڑی بڑی مراعات ختم کرنی ہوں گی۔ ارے غضب خدا کا، کتنے ہی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے ڈائریکٹرز کی تنخواہیں 30 لاکھ، 40 لاکھ سے اوپر کی ہیں۔ مراعات الگ ہیں، پلس مراعات الگ ہیں، اوور لیپنگ فیسلٹیز الگ ہیں، پیٹرول الگ ہے، لیپ ٹاپ الگ ہے، موبائل کے پیسے الگ ہیں، ٹریننگ کے پیسے الگ ہیں، باہر کی جو ہے وہ ٹورز ان کی الگ ہیں، سیمینارز کے الگ ہیں، لیکچررز کے پیسے الگ ہیں، اگر کہیں ٹریننگ دینے جاتے ہیں اس کے پیسے الگ ہیں۔ وہ کھا رہے ہیں ملک کو۔ اس کی فارنسک آڈٹ ہونی چاہیے، ایک پوری ڈیٹا کلیکٹ کرنی چاہیے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں، انکلوڈنگ آل فائنینشل انسٹیٹیوشنز، انکلوڈنگ آل پروونشل اینڈ فیڈرل ڈپارٹمنٹس، سب کی تنخواہیں اور مراعات کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ اور جہاں کہیں بھی اوور لیپنگ ہے، جہاں کہیں بھی پلس ہے، وہاں کیپ لگنا ضروری ہے۔ غریب ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتا، یہ 20 30 گاڑیوں کا قافلہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ ٹیکس بے شک لگنے چاہیے، ملک چلتے ہی ٹیکس ہیں، لیکن ٹیکس پہ ٹیکس پہلے ہی لگے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی اس طرح سے ٹیکس لگنے چاہیے کہ میکینزم نہ ہلے، یہ میکینزم ہل جاتا ہے۔ جس کا سفرر، بیڈلی سفرر غریب آدمی ہی ہوتا ہے، جس کو پوری طرح سے ایڈوکیشن، ہیلتھ اور سیوک فیسلٹیز میسر نہیں ہے، غریب کہاں سے تنخواہ لے گا؟ جس کے پاس وسائل ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے مہنگائی کا مقابلہ کر لیتا ہے، چھین کے بھی ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کی تنخواہیں یا جن لوگوں کے مراعات جو ریٹائرڈ بھی ہو گئے، ان بیچاروں کے لیے مسئلے ہیں۔ تو اس کو سوچنا ہوگا، اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ ایڈمنسٹریشن کا یہ کام نہیں ہے کہ عیاشیاں کی جائیں۔ میں آپ کو ایک اعلیٰ مثال دیتا ہوں اسلامی تاریخ سے، حضرت ابو ذر غفاری کی۔ جب اسلامی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ حقیقت بھی ہے۔ ایران فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، خلیفہ دوم کے زمانے میں، حضرت ابو ذر غفاری کو ایران کے دارالخلافہ مدائن کا گورنر مقرر کر کے بھیجا گیا، تو وہ ایک گدھے پہ جا رہے تھے۔ اس وقت ایران میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ گھوڑوں پہ چلتے تھے، اونٹوں پہ، ہاتھیوں پہ چلتے تھے، ناؤ ہوتا تھا، لشکر ہوتا تھا، اٹھان ہوتی تھی، شان ہوتی تھی، لیکن ایک سادہ سا آدمی گدھے پہ آ رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اونٹ اگر اس زمانے کا آج کے لینڈ کروزر کے برابر تھا، گھوڑا آج کی پراڈو کے برابر تھا، تو یہ گدھا جو ہے نا آج کی سوزوکی کے برابر ہے، سوزوکی میران یا سوزوکی کلٹس وغیرہ کے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس اسلامی ریاست کا گورنر جو تھا، ایک ملک کا سربراہ تھا، وہ ایک سوزوکی کلٹس ٹائپ پہ جا رہا تھا۔ یہ تھا سادگی کا عالم، اور یہ تھا سادگی کا عالم کہ یہی حضرت ابو ذر غفاری جب ایک بازار سے جا رہے تو کپڑے بیلے سے تھے، سادہ سا تھے۔ ایک راہگیر گزرا وہاں پر، اس نے ان کو مزدور سمجھا، کہا کہ میرا سامان اٹھاؤ گے، مزدوری کرو گے؟ ابو ذر غفاری نے کہا نہیں، میں مزدور نہیں، میں مزدوری نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کیا میری مدد کرو گے، یہ سامان اٹھا کر مجھے وہاں تک پہنچانے میں مدد کرو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ہاں میں مدد کروں گا۔ سامان اٹھایا، اس کے ساتھ چلنے لگا۔ راستے میں لوگوں نے اس راہگیر سے کہا اوے بھائی پاگل ہو گیا، چریا یہ گورنر ہے، اس سے سامان اٹھا رہا ہے۔ اس نے معافی مانگی، افسوس کا اظہار کیا، کہا مجھے سامان واپس کر لیجئے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ نہیں، میں نے وعدہ کیا ہے تمہاری مدد کرنے کا، میں سامان تمہاری منزل تک پہنچا کے ہی چھوڑوں گا۔ تو یہ ہوتے ہیں حکمران
جو وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. یہاں پر جو وعدے ہوتے ہیں، حلف نامے ہوتے ہیں، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. تو وعدہ کس کا؟ اللہ کا، قرآن کا، رسول کا ہوتا ہے نا. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اخلاقیات کا ایک عظیم ترین نمونہ ہے رسول. تو ابو ذر غفاری کون ہے؟ ان کے قریب ترین رہنے والے صحابیوں میں سے ہیں، جو ایمان کل میں سے پورا ایمان لیتے ہیں اور ایمان بالعمل پہ عمل کرتے ہیں، اس سے ہٹتے نہیں ہیں. ان کا ہر عمل عین ایمان کے مطابق ہے. کسی بھی صحابی کا عمل جو بھی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ سے سیکھا ہوا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم ان سے نہیں سبق سیکھتے. ایسے حکمران بھی تو گزرے ہیں ہماری ریاست میں، ہمارے اسلام میں، ہماری تاریخ میں. پھر یہ عیاشیاں کس بات کی ہیں؟ یہ بڑی بڑی تنخواہیں کس بات کی ہیں؟ ان کو ختم کرنا ہوگا جناب. اس سسٹم کو بحال کرنا ہوگا. زنجیر سے زنجیر کی ہر کڑی جڑی ہوئی ہے. یہ صدر ہے، یہاں پیون ہے، پریزیڈنٹ پیون تک، یہ جتنا بھی ڈایاگرام ہے، اس میں ہر آرگنائزیشن، ہر ڈپارٹمنٹ ہے. انگریز نے اپنی طاقت کو جنگ آزادی کے بعد اور مضبوط کرنے کے لیے زمینداری سسٹم اور تعلقہ دار سسٹم بنا دیا. ڈسٹرکٹس، تعلقات اور کمشنرز بنا دیے، جن کے تحت وہ اپنی ایڈمنسٹریشن مضبوط کرنے لگا. زمیندار کو میجسٹریل پاورز بھی دیے گئے تھے اور وہ ان کو سزا دینے کا حق دیا گیا تھا. بنگال میں جو ابھی بنگلہ دیش ہے، ہندوستان میں تو شاید یہ زمینداری سسٹم ختم ہو گیا، لیکن یہ زمیندار اس انگریز کے زمانے کے دیے ہوئے تحفے ہیں ہمارے پاس، جو ابھی تک ان کی سوچ وہی ہے. یہ بیوروکریٹس، یہ سول سروسز انگریز کی زمانے کی دی ہوئی تربیت کے لوگ ہیں ہمارے پاس. ابھی بھی ان کی سول سروس اکیڈمی میرا خیال ہے کہ لاہور میں. غریب آدمی کا بچہ اگر CSS پاس کرتا ہے، دیکھیے فرق کیا ہے سوچ میں، عمل میں، کہ وہی بچہ جب وہاں سے تربیت کر کے واپس آتا ہے تو غریب اسے ہاتھ نہیں ملاتا. شادی بھی کرتا ہے تو اپنی ہی کسی میم صاحب کا ڈھونڈتا ہے. اپنے والدین کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو بس جاہل ہیں، ان سے ملنا ہی نہیں ہے. یہ تربیت ہے جو دی جاتی ہے رولر کو. ان کی یہ تربیت بھی بدلنی ہوگی، ان کی تعلیم بھی بدلنی ہوگی، ان کی مراعات بھی بدلنی ہوں گی. اس پاکستان کو اگر صحیح اسلامی مملکت بنانا ہے تو بہت ساری چیزوں کو ریوزٹ کرنا ہوگا. ان کی جراحی کرنی ہوگی، ان کی سرجیکل ٹریٹمنٹ کرنی ہوگی، ان میں جوہری تبدیلی لانی ہوگی. جب تک جوہری تبدیلی نہیں لائیں گے، جب تک بولڈ فیصلہ نہیں کریں گے، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. والسلام.